بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج 2 رمضان المبارک ہے، 1445 ہجری ہے، اور یہ ویڈیو میں سحری کے بعد ریکارڈ کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ سب کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے۔ آج دوسرا روزہ ہے، تو رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت کھول دیے جانے کا ذکر ہے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے گا، یعنی تراویح اور نوافل وغیرہ پڑھے گا، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ویورز، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ٹرینڈ چلا تھا، اور بلکہ چل رہا ہے یہ پچھلے دنوں بھی، جب رمضان آنے والا تھا تو اکثر میسیج آتے تھے کہ میں نے آپ کو رمضان کی خبر سب سے پہلے دی ہے، تو اس کو آگے پھیلائیں، اور یعنی کہ جو سب سے پہلے اس خبر کو دے گا، حدیث میں ہے، وہ جنتی ہوگا۔ اس بارے میں لوگوں میں بہت زیادہ یہ ایک غلط جو کنسیپٹ ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ رمضان کے سب سے پہلے دوسروں کو اطلاع دینے سے متعلق جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان المبارک کی اطلاع دی، اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات حدیث کی کسی بھی صحیح بلکہ ضعیف اور موضوع احادیث پر لکھی گئی کتب میں بھی نہیں ملتی، اس لیے اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کے پیغامات دوسروں کو ہرگز ارسال نہ کیے جائیں۔ آپ بھی اس طرح کا کوئی بھی میسیج آگے فارورڈ نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسی بات کو غلط منسوب کرنا، یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ صحیح حدیث کا مفہوم ہے، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، جو میری طرف ایسی بات کی نسبت کرے جو میں نے نہیں کہی، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب رمضان میں ماشاءاللہ سب روزے رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے اپنی بیماری کی وجہ سے، شدید بیماری کی وجہ سے، تو اس کا فدیہ ہوتا ہے۔ فدیہ ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھنے کے بدلے آپ کچھ پیسے جو کہ مقرر کیے جاتے ہیں وہ کسی مستحق کو دے دیں۔ تو یہ فدیہ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے، اگر انسان روزہ رکھنے سے قاصر ہے تو تب دیا جاتا ہے۔ تو فدیہ کب ادا کیا جائے؟ روزے سے پہلے یا دوران رمضان کسی بھی وقت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزوں کا فدیہ رمضان کے شروع ہوتے ہی ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ چاہیں تو روزے شروع ہوتے ہی، آج کل میں ہی، اگر کوئی بیمار ہے بہت زیادہ اور اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہیں تو اس کے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان شروع ہوتے ہی پورے مہینے کا ایک ساتھ دینا بھی جائز ہے، اور فدیے کے سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ روزوں کا فدیہ اسی صورت میں جائز ہے جب کسی کے ذمہ قضا روزے باقی ہوں اور اس کا انتقال ہو جائے۔ یعنی نمبر 1 صورت تو یہ ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ اس قدر بیمار ہو جائے کہ اب اس کے صحت یاب ہونے کے کوئی امید نہ رہے، تو ایسے حد درجہ عمر رسیدہ اور بیمار شخص کی طرف سے اس کے قضا روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ شخص حیات ہے اور بیمار تو ہے، لیکن اس قدر بیمار ہے کہ وہ ایک دو کر کے وقفے سے روزے رکھ سکتا ہے، تو اس کے میں ذمہ روزوں کی قضا ہی ضروری ہوگی، فدیہ ادا کرنے سے ذمہ ختم نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص روزے رکھنے پر بالکل قادر نہیں اور اس کے صحت مند ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، تو ہر روزے کے بدلے فدیہ کی مقدار 2.25 کلوگرام گندم ہے، جو فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ فدیہ بھی اسی طرح ہے جس طرح صدقہ فطر ہے۔ جس طرح صدقہ فطر میں گندم کی بجائے اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے، اسی طرح فدیہ میں بھی آپ گندم کی جگہ اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ میرے پیارے ویورز، آج کل بہت زیادہ لوگ واٹس ایپ پہ اور دیگر جو سوشل میڈیا اس پر اپنے دسترخوان کی تصویر شیئر کرتے ہیں. پلیز ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ ہر انسان آپ کی طرح یعنی کہ ایک مالدار نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہیں جو اتنی حیثیت نہیں رکھتے، تو بجائے اس کے کہ آپ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں، کسی طرح کا گناہ اپنے ذمہ نہ لکھوائیں. اور رمضان میں روزہ جو ہے، ایک کھجور، ایک گلاس پانی، شربت یا کوئی بھی کھانے کی چیز سے، یعنی جس طرح سمپل ہم کھانا کھاتے ہیں روٹین میں، اس سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے. یہ جو بڑی بڑی افطاریاں، یہ اور پہلے یہ تلی ہوئی چیزیں، افطاری کا رواج ہو گیا جس کو افطاری کہتے ہیں، اور اس کے بعد 1-2 گھنٹے بعد کھانا، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ آج سے 15-20 سال پہلے یہ چیز پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی. یہ بڑی بڑی افطاریاں جو ہیں، یہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو دوسروں کے لیے ایسا ٹرینڈ سیٹ نہ کریں، دوسروں کی زندگی کو بھی آسان رہنے دیں اور خود کو بھی آسان بنائیں، اور یہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے اور بچت بھی ہوگی اس سے. ہم پاکستانی قوم کے نزدیک روزہ جو ہے، رمضان جو ہے، پہلے نمبر پہ کھانے، پھر کھانے، اور آخر میں عبادت کا نام ہے. موسٹلی زیادہ تر لوگ کھانے پر ان کا زور ہے، افطاریاں، سحریاں. آپ اس کی بجائے اپنا زیادہ تر وقت عبادت پہ لگائیں، اپنے دسترخوان کو سادہ کریں. یقین رکھیں آپ زیادہ بہتر محسوس کریں گے، بچت الگ ہوگی، اور یہ گراں فروش یعنی جو مہنگائی ہوئی ہے، ان لوگوں کی بھی طبیعت صاف ہو جائے گی. چیزیں جب ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، آپ بہت زیادہ نہیں خریدیں گے، فالتو میں جو ایکسٹرا ہیں، جو فضول ہیں، وہ نہیں خریدیں گے چیزیں، تو یقین کریں کہ مہنگائی بھی کم ہو جائے گی. رمضان میں اپنے دسترخوان کی تصویر بالکل پوسٹ نہ کریں. اور اسی طرح میری آپ سے التجا ہے کہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کو اس طرح کے کاموں میں، بڑی بڑی افطاریاں، بڑی بڑی سحری، اس کی بجائے آپ اپنی عبادتوں پر توجہ مرکوز کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. کھانا اتنا ہی کھائیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، جتنا کم کھائیں گے اتنا آپ کو اچھا فیل ہوگا. اور اس رمضان کے مہینے کی اتنی فضیلت ہے کہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی ساری فضیلتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ تمنا کریں کہ کاش سارا سال رمضان ہو. تو ویورز، امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی. تو رمضان میں اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں اور رمضان کے روزے قبول کرے، اور خیر و عافیت سے یہ روزے گزریں. آمین ثم آمین. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.